محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم وہ محبوب نہیں رکھتے جس کے محبت کرنے والے رقیب پیدا کرتے ہیں۔ جی ایک محبوب سے دو محبت کرنے والے ہوں تو ان دونوں کو آپس میں رقیب کہا جاتا ہے اور دونوں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، مگر کیوں؟ اس لیے کہ اس محبوب کا حسن ہی اتنا کم ہے کہ وہ ایک ہی کے لیے کام آ سکتا ہے، دو اگر اس حسن کے متلاشی ہوں گے تو جھگڑا ہوگا۔ ہمارے محبوب کی شان محبوبیت اور ہمارے محبوب کا حسن اتنا کثیر ہے کہ دوسرے لوگوں کا حسن تو رقیب بناتا ہے، ہمارے محبوب کے عاشق آپس میں حبیب بھی۔ حسن ہی اتنا زیادہ آج کی دنیا کے کسی محبوب کے حسن کے پیچھے جائیں گے، ایک حسن سے اگر دوسرا اس کی طرف چاہ رکھے گا جھگڑا ہوگا، مگر مدینے کی سرکار کا حسن دیکھیں، کچھ حسن ملا ابو بکر کو، کچھ ملا عمر ابن خطاب کو، کچھ ملا سرکار عثمان کو، کچھ ملا مولا علی کو۔ سراپا عکس دیکھنا ہے تو پڑھیے سیدہ فاطمہ زہرا کو۔ حدیث شریف میں آیا حضور کی قد و قامت اور حضور علیہ السلام سے ملتی جلتی مشابہت رکھتی، اگر اس گگن کے نیچے کوئی ذات تھی تو وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مطہرہ ذاکیہ مزکیہ راکیہ صائمہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ، حضرت ملکہ فردوس بری ام الحسنین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا والا ابیہا کثیرہ کی ذات تھی۔ میری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے فاطمہ چلتی تھی تو حضور کا چلنا یاد آتا تھا، فاطمہ مسکراتی تھی تو حضور کا مسکرانا یاد آتا تھا، فاطمہ خیرات کرتی تھی تو حضور کا خیرات کرنا۔ اور جناب یہی سے مشابہت دونوں شہزادوں کو ملی، ایک سرکار امام حسن کو، ایک سرکار امام حسین کو۔ اسی لیے حدیث میں آیا پیشانی سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کی طرح دکھتے تھے اور سینے سے لے کر قدم تک امام حسین حضور کی طرح دکھتے تھے۔ اہل سنت کے امام نے قلم اٹھایا اور کہا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سکتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اسی لیے نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، اسی لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب کرا۔ حسن ایسا ہے کہ آج تک نور ہی نور، حسن ایسا ہے۔ اس لیے جاؤنا والو اس قلیل حسن والے کو محبوب نہ بناؤ جو اپنے حسن کی تجارت کرتا ہے اور اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنے حسن سے بزنس میں لگا ہے۔ اس حسن کی طرف آؤ جو اگر قبر میں دکھایا جائے گا تو قیامت تک ہماری اور آپ کی قبر روشن ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ تائیے کسی کا ایسا محبوب ہو جیسا ہمارا محبوب، اپنا محبوب زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا ہے۔ سنیے کہ شام کا محبوب پوری رات بات کی جا سکتی اس پر، اور پھر رات بات کرنے کے بعد جب ختم کروں گا تو پھر اعلیٰ حضرت کے لہجے میں کہوں گا تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں، میری اوقات کیا ہے کہ میں کیا کیا کہوں۔ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اپنے محبوب کا حسن سنتے اور اس نیت سے سنتے ہیں کہ خدا وہ دن بھی لائے کہ ہمیں اور آپ کو حضور کی زیارت نصیب آمین۔ خدا وہ دن بھی لائے کہ اس جلوہ جہاں آرہ کی زیارت ہو جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہی عرض ہے خالق ارض و سما
وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اشعار سناؤں گا تو بات دور چلی جائے، حسن سناتا ہوں، حسن دکھتے کی شان کرتے صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس کے حوالے سے آپ نے روایت سنی، سرکار جابر کہتے ہیں ایک چاندنی رات تھا، ایک دن میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور ایک بار آمنہ کے لال کو۔ دیکھنے والے نے کہا نا، اور پھر یہ کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اس 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ میرے محبوب صلی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن، بچوں تم بھی توجہ کے ساتھ سنو، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کی بات ہو رہی ہے، محسن کائنات کی بات ہو رہی ہے، وہ نہ ہوتے تو کوئی میواتی پورا نہ جگتا، نہ جگ پورا جگتا، نہ کوئی جاورا جگتا، نہ ادھر نہ دائیں نہ بائیں نہ کہیں نہ، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ دوستو توجہ کے ساتھ تھوڑی اب پوسٹر پوری زندگی دیکھتے رہیے گا، آج جو خطیب آ جائیں اس کو دیکھیے، اب کل کی نظامت کل کی، آج کا آخری خطیب میں ہوں نا، میرے بات کوئی نہیں، اس لیے پوسٹر کا مطالعہ کل، ابھی اپنے محبوب کی بات کریں، اس لیے کہ جب حضور کا ذکر ہونے لگے تو صوفیہ کہتے ہیں پھر ادھر ادھر خیال نہ لے جاؤ، پھر تصور کرو کہ مکینے گنبد خضرا نظر کیسے آتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہی سکھایا تھا ہمیں عاشق ابن عاشق نے، ہاں حضور دکھتے کیسے، ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، امام ترمذی نے شمائل ترمذی مکمل طور پر ایک کتاب لکھی ہے، کیا مطلب کس ٹاپک پر لکھی ہے، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھی، میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس کیسی تھی، میرے مصطفیٰ کے کان مبارک کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کی بینی مبارک کیسی تھی، میرے مصطفیٰ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، حضور کی زلفیں کیسی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے دندان مبارک کیسے تھے، حضور کی داڑھی مبارک کیسی تھی، حضور کے رخسار اطہر کیسے تھے، ہمارے بزرگ لکھتے تھے، پڑھتے تھے، تصور کرتے تھے اور تصور میں ڈوبتے تھے، تو مفتی اعظم کہتے تھے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے۔ آپ پر اور ہم پر کرم کیوں نہیں کرتا تصور؟ آپ پر اور ہم پر تصور توجہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم تصور میں ہیروئنوں کو لاتے ہیں، حضور کو نہیں لاتے۔ آپ کیجئے گا، ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام۔ ہم اور آپ تصور میں یہ سوچتے ہیں کہ اس کا حسن ظاہر میں فلاں کا کیسا ہوگا اور فلاں کیسا دکھتا ہوگا یا کیسے دکھتی ہوگی، لیکن جو سچے عاشق تھے وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پھرتے یہ سوچا کرتے تھے میرے محبوب کیسے دکھتے ہیں۔ وہ کتابوں کو پڑھتے، جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کی روایتوں کو پڑھتے اور پڑھ پڑھ کے وہ اپنے ذہن میں تصور قائم کرتے، ایسا چہرہ، ایسی آنکھیں، ایسے بال، ایسے رخسار اطہر، ایسے لب مبارک، ایسے کان مبارک، ایسی ناک مبارک، پھر تصور میں حضور آتے، تب کہتے کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آن۔ میں نے تصور پر محنت کی، پھر تب پیدا ہونا تو کہا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار کو۔ جب سچی طلب ہوتی ہے تو حضور کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ ٹاپک الگ ہے، زیارت رسول تھا، ابھی وہی ہر چیز کو جلسے میں بیان نہیں کیا جاتا۔ آگے جب محنت اور مشقت کر چکے، منزل مل گئی، حضور کو دیکھ لیا، اب قبر میں پہنچے، اب فرشتہ پوچھتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو عاشق کہتا فرشتو پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، میں تو دیکھ چکا ہوں، لو تم بھی دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں۔ لو
لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار. تو اس لیے حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمیں اور آپ کو آنا چاہیے. حسن محبوب بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری دنیا کے حسن کا عالم پہلے تھوڑا سا دکھا دوں آپ کو, اس کے بعد حضور کے حسن کی طرف لے کر چلتا ہوں. ہاں کوئی کتنا بھی بڑا حسین ہو یا حسینہ ہو, میرے جوان بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ, کیا کسی کا حسن ایسا ہے کہ وہ سو کے اٹھے تو اس کے بال بکھرے نہ ہو؟ بغیر میک اپ کے چند لوگوں کو دیکھ لو تو بھوتنی اس سے اچھی لگے گی. کئی بالی ووڈ والے ایسے ہیں, ہنسنے کی بات نہیں, سچی بات. کیوں؟ بغیر میک اپ کے پیشاب کرنا بھی ان کے لیے گناہ ہوتا ہے, میڈیا فوٹو نہ کھینچے. جی آپ اندازہ کیجئے جس کو آپ نے اپنے موبائل کی وال پیپر کی زینت بنایا ہے یا موبائل میں اس کی تصویر کو محفوظ رکھا ہے, کیا اس کا حسن ایسا ہے کہ وہ سو کے اٹھے تو اس کے چہرے پر نیند کے اثرات نہ ہو؟ کیا اس کا حسن ایسا ہے کہ وہ سو کے اٹھے تو اس کا منہ بدبو نہ کرتا ہو؟ او چچا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. حضور مسجد نبی میں نماز پڑھاتے تھے نا, وہاں بھی بچے پوچھتے تھے ہاں جی, اور مصطفیٰ جانے نبی علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے نہیں تو میرے پاس آئیے, آپ کو قیام کا میں آپ کو کتاب نکال کے دکھاؤں گا. حضور علیہ السلام کی پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور حضور کی مقتدیوں کی صف میں اگر کوئی بچہ رونے لگ جائے تو حضور اپنی نماز جلدی سے مکمل فرما دیتے ہیں. یہ ہے دین ہمارا. حضرت زینب جو حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی ہیں, سیدہ سے بڑی ہیں, ان کی ایک شہزادی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب کی بیٹی. بعض مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے اشارہ بھی ہمارے نزدیک قریب بید بھی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے ہاتھ مبارک میں اپنی نواسی کو لے کر اور نیت باندھ لیتے تھے. سمجھے آپ؟ اور جب رکوع میں جانا ہوتا تو شہزادی کو بٹھا دیتے, نواسی کو بٹھا دیتے, پھر رکوع اور سجود سے فارغ ہوتے تو قیام میں جب آتے تو پھر بچی کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے. ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے, اس لیے ٹھوکیے ڈھاکیے نہیں خدا کے واسطے. میں آج ہوں کل یہاں نہیں رہوں گا لیکن گزارش میری رہے گی کہ آپ مسجد میں یا جلسہ گاہ میں بچوں کو سمجھا دیں, سمجھا کے پہلے لائیں. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سمجھائیں کہ بیٹا اپنے نیتا جی کی محفل میں نہیں جا رہے, اپنے حضور کی محفل میں جا رہے, لہٰذا عزت و عظمت کی جائے لیکن حضور کی محفل میں خدا کے واسطے مار پیٹ نہیں. میرے سرکار نے بہت پیار کیا ہے بچوں سے, خود سلام کیا کرتے تھے بچوں کو, چل چل کے سلام کیا کرتے تھے بچوں کو, اور محبوب نے سکھایا. عمر جیسا جلالی شخص, ہمارا اور آپ کا جلال تو کیا جلال ہے, عمر ابن خطاب کا جلال کہ ابلیس راستہ بدل دے. عمر فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے, حضرت عمر نے اس کو گورنر بنایا تھا, ایک علاقے کا امام صاحب گورنر بنایا, اور گورنر بنا کے حضرت سرکار عمر فاروق نے یوں پیپر اس کو دیا ہی تھا, یعنی ابھی اس کو گورنر ہونے کا یہ لیٹر ملا ہی تھا. اتنے میں حضرت عمر کا پوتے یا شہزادے میں سے کوئی آ گیا, بچے کو اٹھایا, حضرت عمر نے چوم لیا. تو جو نیا نیا گورنر بنا تھا نا, اس نے کہا میرے 10 بیٹے میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما. اس کی زبان سے نکلا آپ بچوں کو چومتے, میرے 10 بیٹے میں نے کسی کو نہیں چوما. اتنا کہنا تھا نا, حضرت عمر نے وہ گورنری کا جو رکا دیا تھا وہ واپس چھین لیا, کہ جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا وہ حضور کی امت سے پیار نہیں کر سکتا. اڑ جا یہاں سے, ہم تجھے گورنر بنائیں گے ہی نہیں. اپنے محبوب کی سیرت پڑھیے تو سے پیچھا چھوڑے گا. اور اگر بالی ووڈ والوں کی سوانح حیات پڑھیں گے اور کرکٹروں کی زندگی پڑھیں گے تو پھر عاشق کبھی نہیں بن پائے. اور اگر عشق رسول نہیں آیا تو خدا جانے ایمان پر کیا حال ہوگا ہمارا, اور ایمان پر موت آئے گی یا نہیں. اس لیے دوستوں آئیے پلٹیے تیزی کے ساتھ, توجہ ہے آپ کی. میں کسی ایک پرٹیکولر شخص کو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب کے لیے ہے, یہ سب کے لیے, یہ اپنے دین کی بات ہے. جو کلمہ گو ہے سب کے لیے, جو کلمہ پڑھتا ہے سب کے لیے, پرٹیکولر کسی ایک شخص کے لیے خصوصی طور پر نہیں. حسن کی بات چل رہی. میں نے کیا عرض کیا, جس کو آپ حسین سمجھتے ہیں
وہ جب سو کے اٹھتا ہے تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہمارے محبوب کی شان یہ ہے جب سو کے اٹھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں جیسے رات میں کسی نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو سوار دیا۔ اور سوارا کس نے؟ رات کو کس نے سوارا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا۔ ہاں وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، علی نعرہ لگانے سے اعلیٰ حضرت سمجھ آنے والے نہیں ہیں، مطالعہ کرو، پڑھائی کرو۔ اعلیٰ حضرت جھگڑا کرنے والی چیز کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عشق پھیلانے والی چیز کا نام ہے۔ کیا کہا؟ پنجائے شانہ قدرت ہے تیرے بالوں کے لیے، پنجائے شانہ قدرت ہے تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سوارے تیرے پیارے گیسو۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ یہ بال مبارک پر بات کی، بال مبارک، ماں مبارک پر بھی بات کی۔ اس اب جانے دے شاعری کی طرف بات چلی جائے گی، لیکن ابھی میں دنیا والوں کے حسن کی بات کرنا، ورنہ اپنے محبوب کی شان تو شان۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے بیچ میں جو مانگ نکلتی تھی، مانگ شب قدر گھنی ہوتی ہے اور فجر کا مطلع صاف ہوتا ہے، تو کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی مانگ مبارک جو بالوں کے بیچ میں مانگ، سیدھی مانگ حضور نکالتے تھے بیچ کی، جی آج غیرو غیرو نردو غیرو جغراتی شغراتی پتہ نہیں کیسے کیسے بال کٹا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ نائی کو پورے پیسے نہیں دیے اس لیے آدھا کاٹا آدھا چھوڑ دیا، ایسی کنڈیشن ہو، اس کو حضور نے منع فرمایا، گناہ ایسا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس کی سر کی بال کی مانگ ٹیڑھی ہوگی اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ہاں آپ تعویذ لیتے پھرتے رہیے، کام الٹے کرو اور خود تعویذ مل جائے۔ پیر صاحب دعا کر دو، سید صاحب دعا کر دو، سید صاحب پیر صاحب اللہ سے لڑ نہیں سکتے، اس حقیقت کو سمجھیے آپ۔ تعویذ جادو جنات اور بلاؤں علاؤں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، تعویذ کسی کی دی ہوئی بددعا سے ٹکرانے کے لیے نہیں ہوتا۔ حضور کی سنت کا مذاق بناتے رہے اور اس سے منحوسیت آئے تو تعویذ لینے پہنچ جائیں، شادیوں کے موقعوں پر ناچیں اور جناب والا قرضے میں ڈوب جائے تو ارے سید صاحب آپ تو دعا کر دو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ سید صاحب تائید نہیں کر سکتے ورنہ ان کا بھی غرق ہو سکتا۔ کیوں؟ حضور محدث اعظم ہند نے کہا تھا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ کوئی چلم کے زور پہ اللہ والا بننے کی کوشش کرے یا تعویذ کے زور پہ بننے کی کوشش کرے یا فرضی باڑہ اور مصنوعیات کی، یہ تو جاورا ہے نا، مصنوعیات کے طور پر بننے کی کوشش کرے، وہ اپنے ماننے جاننے والوں میں اللہ والا ہو سکتا ہے لیکن عند اللہ وہ اللہ والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اسلام ہے۔ 50,000 لوگ مل کے کسی کو کچھ بنا دے نہیں، اللہ جس کو جو چاہے گا بنائے گا۔ حضور نے جو ہمیں قانون دیا اس قانون کے مطابق اگر کسی کی زندگی ہوگی تو ہی وہ کامیاب ترین ہے، ورنہ اس کے ماننے والے اس کو کچھ بنا دیں لیکن ہونا جانا کچھ ہے نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ قرآن نے کہا ولی کون ہوتے؟ کہا جو ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں۔ یہ قرآن نے کہا۔ کوئی پیر صاحب قرآن کو جھٹلا سکتے ہیں، کوئی بابا قرآن کو جھٹلا سکتا ہے تو مسلمان کیسے رہے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اپنا دین پڑھیے، چھوڑیے اپنے محبوب کے حسن کی بات کریں۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جب میں اس پر چلتا ہوں تو پھر جی چاہتا ہے اس پر ہی بات کی جائے، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں ہندوستان کے
کہ کچھ نہ کچھ اصلاح کی باتیں بیچ میں ضروری طور پر کرنی پڑتی ہیں. میں حسن کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ اپنے جوانوں کو سمجھا سکوں یار جس کے پاس ایسا شان والا محبوب ہو، وہ سٹے کی نشے، وہ سٹے کی لعنت اور نشے کی لعنت میں نہ پڑے، وہ تو بس اسی محبوب سے عشق کرے کہ کائنات میں جس سا حسین کوئی ہے ہی. میں نے کہا دنیا کے کسی بھی حسین یا حسینہ کی زندگی اٹھا کے پڑھ لیجیے آپ یا اس کو دیکھ لیجیے، وہ سو کے اٹھے گا تو اس کے بال بکھرے ہوں گے. میرے محبوب کے صحابہ کہتے ہیں کسی جنگ میں بھی حضور کا بال نہیں بکھرا، جنگ میں کبھی سفر میں بھی نہیں بکھرا. سبحان اللہ. کوئی کتنا بھی حسین ہو لیکن سو کے اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر نیند کا اثر ہوتا ہے کہ صاحب یہ سو کے اٹھا ہے، ابھی بھی سو کے اٹھا ہے. آپ اس کی آواز سے نہیں تو اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں. خود آپ اور ہم اپنے دوستوں سے پوچھیں ابھی سو کے اٹھا ہے، کیونکہ نیند کا اثر ہوتا ہے. مگر میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے کہا ہم نے حضور کے چہرے پر نیند کا اثر کبھی دیکھا ہی. یہ اپنے محبوب کا حسن ہے. اور بتاؤ کوئی سو کے اٹھتا ہے اس کا چہرہ دیکھو تھوک یہاں بہ رہا ہوتا ہے، یہاں بہ رہا ہوتا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تب جا کے بندہ برش کرتا ہے، کلی کرتا ہے تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو. ہے نا؟ یہ دنیا کی وہ محبوب ہیں جن کے چکر میں ہم آپ پڑے ہوئے ہیں کہ جناب سو کے اٹھے تو بغیر منہ دھوئے بات کرنے جیسے نہ ہو. اور اپنے محبوب کی شان کیا تھوک لگا دے اگر کسی کو تو وہ مہکتا ہی. روایت یاد آ گئی، ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ. کام نہیں چلے گا. جن لوگوں نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں وہ ان کو مودی جی کا نام لوں ان کے لیے کیا